الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو شب بارات بہت بہت مبارک ہو۔ آج شب بارات کا دن ہے اور یہ بہت ہی خاص جو ہے ایک ڈسکشن ہے اس موضوع پر، جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ نہیں ہم میں سے سننے والے اور دیکھنے والے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج میں یہ بات بتا رہی ہوں آپ کو، کہ آنے والے وقت میں میری ہی زندگی نہ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے اس زندگی کو اپنی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اس رات کا ہمیں ملنا، جس کو بھی یہ میسر آ جاتی ہے، یہ بہت ہی قدرت اور نصیب اور قسمت کی بات ہے کہ اس شخص کو یہ رات دیکھنی نصیب میں آ گئی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی، کیونکہ یہ خاص ایک رات ہے۔ یہ اصل میں رات جو ہے یہ توبہ اور معافی کی رات ہے، جس میں ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ اعلان کیے جاتے ہیں اس رات میں، جو کہ کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ کس بچے نے دنیا میں آنا ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، کس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا وہ لکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کا انتظام، بندوبست اور ہر طرح کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اولین عبادت اگر کوئی انسان کی ہے تو وہ توبہ، معافی اور دعا ہے۔ آپ کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنی ہی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اس سے دعا دل سے نہیں کریں گے، تو آپ کی عبادت کی لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم سب کو آج یہ رات دیکھنی نصیب کر دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، تاکہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ ایک سال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں، اور اگر ہماری زندگی کا فیصلہ یہ بھی ہو گیا کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی، تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی تو مانگ لیں، تاکہ توبہ کر کے اس کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی رحمت للعالمین ہے، بہت ہی مہربان ہے، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں ہمیں ایک خاص پروٹوکول حاصل ہے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے۔ جب ایک پہلا پیغمبر آتا تھا، پھر اس کی قوم آئی، اس کے بعد دوسرا پیغمبر آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوسرے پیغمبر کو اور اس کی قوم کو پچھلے کی کہانی سنا دی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، ہر کسی کو پیچھے کا حال بیان کر دیا۔
ہر ایک قوم نے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اس کو جھٹلایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر ان کا قصہ اسے اگلی قوم کو سنایا تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور اگلی آنے والی قوم وہ گناہ نہ کرے جو کہ انہوں نے پچھلے لوگوں نے کیے تھے۔ اس کے بعد آپ یہ غور کریں اس بات پر، یہ بہت ہی غور طلب بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک آخری نبی بھیجے جو نبی آخر الزماں ہیں، اور پھر ان کی آخری امت بھیج دی، اور اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے تمام قصے بھی سنا دیے، اور ساری قوموں نے جو کچھ کیا اس کا حال احوال بھی بتا دیا۔ اب قوم عاد نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، ہم آخری امت ہیں کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ نہ ہی تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا کیونکہ وہ بھی اسپیشل ہے، وہ بھی خاص ہیں، اور پھر یہ امت بھی تو خاص ہے نا، جس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمیں خصوصی پروٹوکول دے دیا۔ اس امت کو ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور اس امت کا حصہ بنے۔ تو ہمیں خصوصی پروٹوکول یہ ملا کہ ہمارے جرموں کی، ہمارے گناہوں کی کہانی کسی قوم کو نہیں سنائی جائے گی کیونکہ ہمارے بعد کوئی قوم ہی نہیں آئے گی، ہم آخری امت ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ ہمیں آخری امت بنا دیا، اور پھر آخر الزمان نبی کی امت بنا دیا۔ جس نبی کو بھی اتنا پروٹوکول دیا گیا، اس کو بھی اتنا خصوصی جو ہے وہ محبت دی گئی، تو اس کی امت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی خصوصی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود نہ تو ہماری شکلیں بدلی، نہ ہی ہم لوگوں پر کوئی عذاب نازل ہوا جیسے کہ پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوتا رہا ہے، نہ ہی تو کوئی ایسی قحط سالی پڑی جیسے کہ پچھلی قوموں پر پڑتی آ رہی ہے۔ لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ تو ہم لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی سب کام کرتے ہیں۔ کیا غرور و تکبر کرنے والے آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، اور ہر ایک وہ گناہ جو پچھلی قومیں کرتی تھی، کیا ہم لوگ وہ نہیں کرتے؟ لیکن ہم لوگ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کے نام نامی، جن کے ذات گرامی کی وجہ سے، اور جن کے مبارک چہرے کی وجہ سے، اور جن کی محبت کی وجہ سے، اور جن کے عشق کی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگی، اور ہر وقت ربی امتی کی دعا کی، ہر حال میں ہمیشہ اپنی امت کے لیے سوال رکھا، اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھ کر اپنی امت کا سوال کیا۔ تو یہ جو آج شب بارات ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ جو ایک خاص پیکج کی ہم بات کر رہے ہیں، اس خاص پیکج میں یہ شب بارات بھی آتی ہے۔ وہ تمام لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، کیونکہ آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی تھیں ان کو ایسا کوئی خصوصی جو ہے وہ پروٹوکول حاصل نہیں تھا، کوئی خاص اہتمام والی راتیں ان کو حاصل نہیں تھیں جس میں وہ
کوئی ایسی عبادت کرتے تو ان کے ایک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا، یا وہ ایک نیکی کرتے تو ان کو ڈبل یا ٹرپل ملا دی جاتی۔ یہ سارے انعامات صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے انعامات کی بارشیں، یہ رحمتیں اپنے محبوب کی امت پر کی ہے، جن سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو آج کی رات کو ضائع نہ کریں، چاہے صرف 2 نوافل ہی پڑھ لیں، اور ایک جگہ پر تنہا بیٹھ کر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اس سے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ سچے دل سے توبہ ہو، اور جو کچھ پچھلے سال میں گناہ کر لیے ان کو نہ کرنے کی پکی اور سچی توبہ کریں، اور دل سے محبت سے شوق سے اللہ سے بات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ رات اس قدر بابرکت رات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بات منوانی چاہے جو بندہ، وہ منوا سکتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس رات کی فضیلت کس قدر ہے، اور اس شب برات کے بعد جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب آسمان پر فرشتے جو ہے وہ حساب کتاب لکھ رہے ہوں گے یا زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور اگر میرا دنیا سے جانے والوں میں نام ہوا تو کم سے کم وہاں پر یہ تو لکھا جائے گا کہ میں روزے کی حالت میں تھا۔ تو دیکھیں، یہ بات سوچیں اور سمجھیں کہ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں 15 شعبان کے بارے میں، اس کی روزے کی فضیلت کے بارے میں، تو ہمارے لیے کس قدر جو ہے وہ ایک فائدہ مند چیز ہے کہ ہمیں انہوں نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ روزے کی کس قدر اہمیت ہے۔ رات کو قیام کریں، دیکھیں سوتے تو ہم روز ہیں، لیٹ نائٹ ویسے بھی ہم لوگ جاگتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، بہت سے کام کاج میں ہم لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کر دیتے ہیں، لیکن آج کی رات اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ صرف کریں، اس کو وقت دیں، اور اس میں فائدہ آپ کا اپنا ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں، جو کوئی زندگی مانگنا چاہتا ہے وہ زندگی مانگے، جو کوئی بخشش مانگنا چاہتا ہے وہ بخشش مانگے، جو کوئی جنت کا طلبگار ہے وہ جنت مانگ لے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا طلبگار ہے وہ میرے آقا کا دیدار مانگ لے، جو مدینے کی حاضری چاہتا ہے وہ مدینے کی حاضری مانگ لے، جو اولاد چاہتا ہے وہ اولاد مانگ لے، جو سکون اور راحت چاہتا ہے وہ راحت مانگ لے، جو دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہتا ہے وہ سرخروئی مانگ لے۔ اتنی دعائیں مانگ لیں، اتنی دعائیں مانگ لیں کہ آپ کی روح کو بھی محسوس ہو جائے کہ جو کوئی بات آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی ہے وہ سب اس نے سن لی اور اس نے قبول فرما لی، اور پر اطمینان ہو کر پھر دعا کریں اور سچے دل سے اللہ سے بات کریں۔ دعا ایسے کریں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو بہت ہی بڑا بزرگی والا ہے، تو مہربان ہے، تو غفور ہے، تو سب سے زیادہ اپنے ایک بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ تیری محبت کا پیمانہ تو میں ایک بندے کے ساتھ بھی نہ ناپ سکوں، تو پھر تیرا محبت، تیرے عشق جو ہے اپنے محبوب سے کس قدر ہوگا۔ تو آج میں تجھے تیرے اسی محبوب کا واسطہ دے کر اور اسی کا وسیلہ دے کر تجھ سے یہ دعا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے